میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6922، اور سنن نسائی کی حدیث ہے 4076۔ یہ حدیث دونوں میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو، مرتد لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ اس حدیث کی وجاہت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، شیخ فائد بتائیں گے انشاءاللہ۔ شیخ حدیث میں ان کا اپنا اجتہاد تھا، انہوں نے کیا، ہاں، اور بعض صحابہ نے اس سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اختلاف بھی کیا تھا، تو اس سے آپ کیا مطلب کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے مناسب سمجھا، انہوں نے کیا، ان کو لگا جو بھی۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ہمیں نہیں معلوم بھائی کیوں کیا، وہ خلیفہ تھے اور وہ سزا دے سکتے تھے، کوئی فیصلہ لے سکتے تھے، وہ صاحب امر تھے، تو ان کو تو یہ حق تھا کسی طرح کا بھی کوئی فیصلہ لینا۔ اس لیے وہ ان کو زندہ جلا دیا کچھ لوگوں کو۔ اس کی وجاہت نہیں ملتی کہ کیوں، اس کی وجاہت نہیں ملتی کیوں، کس لیے، کیا وجہ تھی؟ سزا تھی، سزا دینا مقصود تھا ان کو، اور کیا۔ تو اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ جلانا یہ تو اللہ کا عذاب ہے، تو علی نے کیوں ایسا کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، ہم اس پورے صورتحال سے واقف نہیں ہیں۔ بعض صحابہ کا اختلاف بھی ملتا ہے کہ جب انہوں نے یہ اقدام کیا تو بعض اہل بیت ہی میں سے بعض صحابہ نے اختلاف بھی کیا۔ دیکھیے، پہلی بات تو حضرت علی نے جن لوگوں کو جلایا تھا وہ زندیق، مرتد قسم کے لوگ تھے، اور مرتد کی سزا موت ہے، یہ تو حدیثوں میں ثابت ہے، اللہ نے بھی فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ۔ باقی جو حدیث آتی کہ حضرت علی کے پاس کچھ زندیق لائے گئے، بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ وہ حضرت علی ہی کو خدا مانتے تھے، ان کو جلا دیا گیا۔ تو اس میں اب کوئی صحابی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے خلاف عمل کرتا ہے، تو ایک بات تو زیادہ تر جو رجحان جس طرف جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت علی تک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، بہت سارے صحابہ سے بہت مخفی رہ جاتی ہیں، اور جب حدیث سامنے نہیں ہوتی بھی حدیث کے معافی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پہنچا تھا۔ صاحب آپ کی آواز رک کے آ رہی شیخ سرفراز آپ کی آواز چلی گئی تھی، تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں لاسٹ لائن۔ اچھا، لاسٹ لائن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے جو سزا دی، اگر کوئی صحابی کسی حدیث کے خلاف عمل کرتا ہے نا، تو زیادہ تو رجحان یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث کے خلاف عمل کیا۔ تو وہ جو صحیح بخاری والی روایات ہے اس میں یہ بات واضح نہیں کہ حضرت علی تک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی تھی، تو زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں پتہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے آگ سے عذاب دینے سے، اس لیے انہوں نے جلا دیا۔ کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب جلا دیا اور یہ بات ابن عباس تک پہنچی تو انہوں نے کہا لو کنت انا لم احرقهم لنحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں ہوتا تو میں جلاتا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ کا جو عذاب ہے اس کو تم مت دو دنیا کے اندر، ولا قتلتهم، میں ان کو قتل کر دیتا، یعنی ان کو قتل کرنے پر اتفاق تھا کہ قتل کرنا چاہیے تھا، جلانے کے بارے میں ابن عباس نے اختلاف کیا، ابن عباس کے پاس وہ حدیث تھی، اس حدیث تو ممکن ہے کہ ان کو حدیث نہ پہنچی ہو، زیادہ امکان اسی بات کا ہے، یا اگر ممکن ہے حدیث پہنچی ہو اور انہوں نے کوئی تعویل کی ہو اس کی، اور تعویل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ جو کچھ زندیق ایسے تھے نا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی شان میں غلو کرتے تھے، ان کو بہت، تو وہ علی رضی اللہ یہ ہو سکتا ہے پیغام دینا چاہتے ہوں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہت بدترین سزا دینا چاہتے ہوں تاکہ یہ ہمارے تعلق سے عقیدہ نہ بننا پائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ایکسیپشن ہوتا نا کبھی کبھی، چلو اسلام کا کوئی قانون ہے، لیکن ایک خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی خاص حالات میں وہ کسی طرح سے کوئی الگ ایکشن لے لے، کوئی فیصلہ لے لے، تو اس کی گنجائش ہے، گرچہ ان کے پاس حدیث پہنچی ہو اور ابن عباس رضی اللہ کا نقطہ نظر الگ ہو، لیکن علی رضی اللہ ہو سکتا ہے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں خاص، اس کو انہوں نے خاص معنی میں لیا کہ یہ لوگ زندیق ہیں، اتنے بڑا بڑا عقیدہ ان کا، تو ان کے تعلق سے ہم ایک ایسا سخت قدم اٹھاتے ہیں تاکہ یہ فتنہ مر جائے، تو ہو سکتا ہے اس تعلق سے انہوں نے اجتہاد کیا ہو، اس کے لیے گنجائش سمجھی ہو کہ ایکسیپشن ہے، گنجائش سمجھی اس کے لیے، واللہ اعلم۔ لیکن سنن جو حدیث ہے، کہنے والا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کوئی
ان کے پاس تعویل تھی. ایک تو وہی بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو حدیث نہیں. دوسری یہ کہ اگر حدیث پہنچی اور تعویل ان کے پاس تھی تو ایک یہ جزا من جنس العمل ہے کہ بہت سارے زنادقہ اس میں ایسے بھی تھے جو ان کو الوہیت پر بھی فائز مانتے تھے. تو بھائی لو تم جیسا عقیدہ رکھتے ہو ویسی سزا بھی لو. الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہو سزا بھی اسی ٹائپ کی لو. ممکن ہے اس طرح کی کوئی تعویل ہو، اس کی تعین نہیں کی جا سکتی، لیکن کوئی نہ کوئی تعویل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے سزا دی، آخری درجے کے جرم پہ آخری درجے کی سزا. تو ان کو اس کا حق ملنا چاہیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس کا حق ملتا ہے. اب اس میں آپ کا کچھ اگر ہو ملاحظہ تو بتائیے. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ کوئی بات واضح ہے؟ صاحبان بھائی اصل میں کیا ہے کہ اس حدیث میں جو سنن نسائی کی حدیث میں نے آپ کو بتائی، اس میں کہا مرتد، یعنی مرتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دیا. تو اسلام کو چھوڑنے کے بنا پر علی نے ان کو جلا دیا. اس حدیث کے بارے میں اس کی وجاہت چاہتا ہوں کہ کیا اسلام کو چھوڑنے پر اسلام مجھے اجازت دیتا ہے کہ ہم جلائیں؟ بھائی بات آ گئی، وہی جواب اب تک اسی بات کا جواب دیا جا رہا تھا کہ بھئی مرتد کی سزا قتل ہے. مرتد کی سزا قتل ہے. میں بات کچھ ایکسپلین کرتا ہوں اس میں. یہ بہت کلیئر ہے، مرتد کی سزا قتل ہے، یہ کلیئر ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا دیا. اب دیکھیے دو بات، ایک مامور بہی ہوتا ہے اور ایک منہی عنہ ہوتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے جس کا حکم دیا گیا ہو اور اسی ضمن میں جس سے روکا گیا. تو جو حکم دیا گیا ہے قتل کرنا، یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے، لیکن اس سلسلے میں جو منہی عنہ ہے جس سے روکا گیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا ہے. تو اصل میں قتل میں یہ صرف نہیں ہے کہ تلوار سے قتل کر دو، قتل کا مطلب اس کو ختم کر دینا، اس کی جان لے لینی. تو اب جان لینے میں جو جلانے کی صورت ہے یہ ممنوع ہے. ممکن ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ معلوم رہا ہو. تو اسی کا تو ہم لوگ جواب دے رہے تھے اب تک کہ وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے کہ ارتداد میں قتل سزا ہے، لیکن قتل کی کون سی نوعیت ہے اس میں تو آزاد ہے. اب قتل کی جلانے والی نوعیت یہ منع ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم رہا ہوگا. ایک جواب جو دیا گیا اسی کا تو جواب دے رہے تھے. صاحبان بھائی آپ میری بات کو جی دیکھیے ابھی ایک منٹ، آپ کی بات سنا میں اضافہ اس میں یہ کروں گا. دیکھیے مرتد کے اندر کوئی انفرادی طور پر اپنے گھر میں چھپ کر کوئی شخص باہر سے تو ظاہر نہیں کر رہا ہے اندر وہ مرتد ہو، تو اس کی بات نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی کنٹری ہوتی ہے جہاں پہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا اس کا قرآن ہے، حدیث ہے، یہ اس کا کانسٹیٹیوشن ہے. اور اس کے اندر کوئی اگر پبلکلی آ کر ڈکلیئر کرتا ہے اس کے بعد بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے، لیگل پروسیجر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی چیز ایسا تو نہیں اس کو مسکوٹ کیا گیا، کسی کے نام میں کوئی بات مشہور ہوتی ہے وہ ہوتا ایسا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی پاگل پن ہے اس میں، پاگل پن میں کہا. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بائی مسٹیک بول رہا تھا کوئی اور معنی نکل کے آ گئی. اور ایسا نہیں کہ کوئی سیکرٹ اسپائز لگا کر کے، جیسے آپ دیکھو گے جو کروسیڈرز نے جو اسپین کے اندر جس طرح سے کیا تھا، تو ویسا کچھ معاملہ نہیں ہے یہاں پر. یہاں پہ کیا ہے کہ پبلکلی ڈکلیئر کر رہا ہے، وہاں کی بات ہو رہی ہے. ایک لیگل پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک جج ہوتا ہے جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ کہیں سے کوئی فورس تو نہیں ہے، کوئی پاگل پن نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں کہ بچہ بچپنے میں کچھ بول رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں ہے. ایسی ساری چیزیں کرنے کے بعد میں یہ ایک چیز ہے کہ مرتد کی سزا اسلام کے اندر بتائی گئی ہے. اب یہاں پہ مین اینگل یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے جو اپنا ایک اشتہاد کیا، اور جو ان کا اشتہاد اللہ عالم مطلب بہتر جانتا ہے، یا تو ان کے علم نہیں تھی حدیث جیسے بتایا گیا، یا تو ان کا کوئی اشتہاد رہا ہوگا اس موضوع پر، اور یہ بات ہمیں مل رہی ہے. تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ جی جزاکم اللہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.